دیکھیے، ایک ترتیب ہے پورے قرآن مجید میں سوال کرنے کی اور اس کا جواب دینے کی، لیکن ایک سوال ایسا کہ جس سوال کا پوچھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا، وہ سوال اتنا اچھا تھا، اتنا بہترین تھا کہ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بدل کے رکھ دیا۔ جو ضابطہ ایک بنایا تھا نا یسألونک کا اور کل، اس کو بدل کے رکھ دیا۔ پتہ ہے وہ سوال کون سا؟ وہ سوال یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال پوچھیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ یہاں کل کے لفظ کو درمیان میں لا کر گفتگو کو لمبا کرنا بھی پسند نہ فرمایا گیا۔ اتنا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا کہ میرے بندے میرے بارے میں جانیں، میری معرفت پائیں، ان کو پتہ چلے کہ میں کتنی عظمتوں والا ہوں۔ سوال کا انداز اور جواب کا انداز بدل دیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب آگے کل کے ذریعے سے بھی جواب دلوایا جا سکتا تھا، مگر نہیں، یہ سوال تھا ہی ایسا کہ اس رب کریم کو پسند آ گیا، اسے اچھا لگا۔ اچھا میرے بندے میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں، ان کی رگے جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ تو اللہ رب العزت تو انسان کے اتنا قریب ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے مانگنا تو سب سے آسان کام ہے۔ دیکھیے، ایک ہے مخلوق سے مانگنا اور ایک ہے خالق سے مانگنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ مخلوق سے اگر آپ مانگیں تو ایک مرتبہ کوئی دے گا، دوسری مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنا لے گا اور چوتھی مرتبہ جھنڈی دکھا دے گا، تلقی کر لے گا، کہے گا جی یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدا ہے، ایک دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، تیسری دفعہ مانگو وہ دیتے ہیں، بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ رب العزت سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ولی ہے کہ میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کتنا فرق ہے بھائی مخلوق کے دینے میں اور پروردگار کے دینے میں، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات سنیے کہ مخلوق کئی مرتبہ دیتی ہے نا تو غصے سے دیتی ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی بچہ آ گیا مانگنے والا، اس نے آپ کی گاڑی کا شیشہ انگلی سے کھٹکھٹایا، آپ اسے پہلے کہتے ہیں جاؤ بھائی آگے جاؤ، وہ پھر مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی چلے جاؤ، وہ پھر مانگتا ہے۔ اور یہ لوگ ہوتے بھی خوب ٹرینڈ ہیں، ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ اگلا مجبور ہو جائے دینے پر۔ اب آپ دینا نہیں چاہتے تھے، اس نے ایسے لفظ بولے کہ آپ مجبور ہو گئے دینے پہ، تو غصہ آیا آپ کو، غصے میں آپ 1 روپیہ نکال کے اس کو پکڑا دیتے ہیں، غصے سے اس کی طرف دیکھ کے دیتے ہیں۔ تو مخلوق کئی مرتبہ دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے، رب کریم وہ عطا کرنے والے ہیں، جب بھی دیتے ہیں ہمیشہ پیار کے ساتھ دیتے، وہ غصے ہو کے نہیں دیتے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ لے اور میرے پیچھے سے اتر ہے مگرون لاؤ، ایسے ہی کہتے ہیں نا، 1 روپیہ اس کو دے کے کہتے ہیں جان چھڑاؤ، لیکن نہیں، اللہ رب العزت کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ بندہ اس سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہو کے بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اچھا، مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی فرق ہے کہ مخلوق میں اگر کسی بڑے بندے سے چھوٹی سی چیز مانگو تو وہ ناراض،
مثلاً آپ کسی امیر وزیر کے پاس چلے جائیں اور کہیں جی ایک چونی دے دیں، مجمع میں مانگے، تو وہ آپ سے ناراض ہوگا، کہے گا کیوں تو نے مجھے اتنا غریب سمجھ لیا، بڑے مجمع میں تو مجھ سے ایک چونی مانگتا ہے۔ تو بڑے سے چھوٹی چیز مانگ لو تو وہ ناراض، اور اگر کسی غریب سے جا کر کہہ دو کہ جی مجھے 2 کروڑ روپیہ قرضہ دے دو تو وہ ناراض۔ کیا چاہیے؟ کوئی بندہ ہے؟ اندازہ لگاؤ، مانگتا بھی ہے تو یہ نہیں کہ چلو 1000 2000 اتنا۔ تو چھوٹے سے بڑی چیز مانگ لو تو وہ ناراض، اور بڑے سے چھوٹی چیز مانگ لو تو وہ ناراض۔ قربان جائیں اس پروردگار کی عطا پر کہ اس بندے سے، اس پروردگار سے کوئی بندہ کتنا ہی کیوں نہ مانگے، جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جوتے کا ٹوٹا تسمہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ پھر بھی ناراض نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ساری کائنات کا مالک، تم مجھ سے جوتے کا تسمہ مانگتا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، تھوڑا مانگو وہ پھر بھی خوش ہیں، اور اگر اپنی من مانی کے مطابق، یعنی اپنی من پسند کے مطابق مانگو، اللہ تعالیٰ پھر بھی بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو مخلوق کے دینے میں اور پروردگار کے دینے میں کتنا فرق ہے۔ تو جب بندے نے مانگنا ہی ہے تو بھائی اپنے رب سے کیوں نہ مانگے؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا